بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل قدر سامعین السلام علیکم۔ آج جنگ احد کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اس واقعے میں کم سے کم وقت میں مکمل تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، مدینہ شہر کے شمال کی جانب ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد اسی پہاڑی سلسلے کی ایک وادی میں ہوا تھا جو مدینہ سے صرف 5 کلومیٹر دور ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری کو پیش آیا تھا۔ جب جنگ بدر میں قریش کو بھاری جانی نقصان ہوا اور ابو سفیان اور ابو لہب کے علاوہ تقریباً تمام اہم سردار مارے گئے تھے، قریش کو شکست کا دکھ اٹھانا پڑا تھا۔ مکہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، وہ انتقام کے لیے پکار رہے تھے۔ غزوہ بدر میں شکست سے کفار کا بھرم کھل گیا تھا۔ ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ انہیں اپنی عزت بچانے کی فکر تھی۔ انہوں نے اپنے مقتولین کے غم میں آہ و فغاں کو بھی روک دیا تھا اور جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، عتبہ بن ربیع کا بیٹا عبداللہ، ابو سفیان اور صفوان بن امیہ پیش تھے۔ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو بچ کر نکل گیا تھا، اس پر 50,000 درہم کا مال لدا ہوا تھا۔ قریش نے وہ سب سامان بیچ کر جنگی تیاری پر لگا دیا۔ کفار نے مختلف شاعروں کو جنگی جذبات ابھارنے کے لیے نظمیں لکھنے پر لگا دیا۔ انہوں نے چند مشرک قبائل کو بھی ساتھ ملا لیا۔ ادھر مدینے کے یہود نے بھی سازش کرتے ہوئے کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کی ترکیب دی اور مدد کا وعدہ بھی کر لیا۔ ناظرین، 1 سال مکمل ہوتے ہی قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ مجموعی طور پر 3,000 افراد کی فوج تیار ہوئی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کی ہمت بندھانے کے لیے فوج میں 15 عورتیں بھی شامل کر لیں، جن کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے ہاتھ میں تھی۔ سواری اور بار برداری کے لیے 3,000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھیں۔ ابو سفیان کو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ ناظرین، ذرہ سے مراد لوہے کا بنا ہوا لباس جو کہ جنگوں میں حفاظت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کفار کی تیاریوں پر مکمل نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ لشکر کے روانہ ہوتے ہی انہوں نے ایک خط میں تمام تفصیلات لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے قاصد کو بھیج دیا۔ قاصد صرف 3 دن میں مدینہ پہنچ گیا اور پیغام پہنچا دیا۔ دوستو، اطلاع ملتے ہی مدینے میں ایک جوش اور جذبے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگ ہر وقت ہتھیار اپنے پاس رکھنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ تشکیل دیا تاکہ دشمن کی نقل و حرکت کی خبر دیں۔ معلوم ہوا کہ کفار کا لشکر مدینے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں مشاورت کے لیے طلب کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اجمعین کا خیال تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہتے ہوئے دفاع کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کا مشورہ قبول فرما لیا، کیونکہ ان میں سے کئی لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پورا لشکر 1,000 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 100 ذرہ پوش اور 50 سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا اعلان فرما دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے قریب پہنچ چکے تھے تو عبداللہ بن ابی نے ایک سوچے منصوبے کے تحت بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا کہ ہم کیوں خواہ مخواہ اپنی جان دیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ اسے دیکھ کر قبیلہ بنو حارثہ اور بنو خزوج بھی واپسی کا سوچ رہے تھے۔ اس وقت یہ قرآنی آیات نازل ہوئی۔ عبداللہ بن ابی کے چلے جانے سے مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کر لیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا والی ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑی کی گھاٹی میں اپنا لشکر ٹھہرایا۔ سامنے مدینہ تھا اور عقب میں احد کا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا انتخاب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ جبل رماتہ پر چڑھ جائیں، جو ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اور حکم دیا دشمن کے شاہ سواروں کو ہم سے دور رکھو تاکہ وہ پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں۔ ہم جیتے یا ہاریں، تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازوں کے سالار مقرر ہو گئے تھے۔ تو پیارے دوستو، عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کی جانب سے ان کا علمبردار طلحہ آگے بڑھا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے 5 بھائی باری باری جھنڈا اٹھائے آگے بڑھتے گئے اور قتل ہوتے رہے۔
اس کے بعد زور زور سے لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت زبیر اور دیگر صحابہ اکرام نے اس طرح بہادری کے جوہر دکھائے اور آگے بڑھ کر حملے کیے کہ دشمن کے لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ کفار نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا اور بعد مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی اس کا خمیارہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ پہاڑی پر موجود تیر انداز بلندی سے دیکھ رہے تھے کہ وہ سمجھے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے باوجود مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے تیر اندازوں نے درے چھوڑ دیے اور نیچے اتر آئے۔ صرف 10 تیر انداز اس جگہ پر رہ گئے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے کہا تھا کہ آپ نے درہ نہیں چھوڑنا۔ تو دوستو، پھر خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بہت ہی زیرک جنگجو تھے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ صرف اسی جگہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے 200 سواروں کے ساتھ گھات لگائے ہوئے تھے اور انتظار میں تھے کہ مسلمان غلطی کریں، اور مسلمانوں نے وہ سنگین غلطی کر دی جس کے لیے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا تھا۔ خالد بن ولید نے 200 سواروں کے ساتھ عقب سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 10 صحابیوں سمیت جام شہادت نوش فرما گئے۔ تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ ایک حبشی غلام وحشی کو ساتھ لائی تھی۔ وہ ایک ماہر نیزہ باز تھا اور میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اسے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک موقع پر وحشی نے چھپ کر ان پر نیزے سے وار کیا، جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ حضرت معاصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبردار تھے۔ ان کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ وہ شہید ہو گئے اور لشکر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے لشکر میں بھی مایوسی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور یہ اعلان کر دیا، اے مسلمانوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے۔ مسلمانوں کو دوبارہ اکٹھا دیکھ کر کفار کو حملے کی جرأت نہیں ہوئی، بلکہ وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ ناظرین، جنگ احد کے نتیجے میں 70 مسلمان صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس لڑائی میں کفار بھی فاتح نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اس لڑائی میں عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین بھی بے نقاب ہو گئے تھے، اور ثابت ہوا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔